امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرے بیان اور فصاحت عطا فرما اور بلاغت عطا فرما میرے بیان میں، میرے کام کو آسان کر دے اور میرے زبان کی گرہ کو کھول دے۔ میرا نام ماہم چودھری ہے۔ میں بطور ایگریکلچر گریجویٹ محکمہ زراعت توسیع میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے منتخب کردہ کسان بھائیوں کے لیے ایک نمائندے کے طور پہ کام کرنے والی ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے میں گورنمنٹ کی نمائندہ ہوں اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کی نمائندگی کروں گی۔ میرا تعارف افضل صاحب نے آپ کو کروا دیا ہے۔ دائرہ دین پناہ میرے سرکل کے اندر آتا ہے اور اس میں 2-3 چیدہ نکات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ مجھے اس چیز کا شدت سے احساس ہے کہ آپ لوگوں کے پاس میرے سے زیادہ علم ہے، میرے سے زیادہ معلومات ہیں فیلڈ کی۔ کچھ ہم اپنی کہیں گے، کچھ آپ کی سنیں گے، کچھ آپ کے مسائل ہوں گے جو ہم گورنمنٹ تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ ہم مل جل کے اپنے جو گندم کی پیداوار ہے یا اور دوسرے جو گورنمنٹ نے ہمارے لیے تجویز کی ہیں کہ ہم اسموک کی آگاہی آپ لوگوں کو دیں، یا اور کسان کارڈ کے گرین ٹریکٹر کی بھی جیسے ہم لوگوں نے پچھلے دنوں دی ہیں، اس طرح سے ہم آپ کی مدد کرتے رہیں۔ سب سے پہلے میں گندم کی کچھ ورائٹیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ ابھی حال ہی میں منظور ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے عروج 2022 ہے۔ عروج 2022 آپاشی والے علاقوں میں اور بارانی علاقوں میں دونوں میں کاشت کی جا سکتی ہے۔ اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ 75 من فی ایکڑ ہے، لیکن ہم اوسط پیداوار جو اس سے حاصل کر رہے ہیں وہ تقریباً 52 من فی ایکڑ ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ اس سال جو ہے وہ عروج 2022 کو کاشت کریں۔ اگر آپ لوگ پہلے کوئی اور ورائٹی کاشت کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کریں کہ اس سے آپ کتنی من فی ایکڑ پیداوار حاصل کر رہے تھے، تاکہ ہم لوگ اس میں ایک جو فرق آ رہا ہے وہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ ہماری زمین کے لحاظ سے، ہمارے علاقے کے لحاظ سے وہ موزوں ہے یا نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہمارے علاقے کے لیے ریکمینڈڈ ہے، مطلب کہ وہ ہمارے علاقے کے لیے موزوں ہے۔ دوسری اس میں آ جاتی ہے، اس میں ایک تو یہ کہ پیداواری صلاحیت اس کی سب سے زیادہ ہے، دوسرا اس کی جو روٹی پکانے کی صلاحیت ہے وہ بھی گورنمنٹ نے ایک سکور کے مطابق اس کو 70واں نمبر دیا ہے، مطلب 100 میں سے 70ویں نمبر پہ ہے یہ۔ تیسرے اس میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں جو ہماری گندم کے اوپر بیماری آتی ہے رسٹ کی، جس میں ہمارے پاس پیلی رسٹ، اسٹرائپ رسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے سٹیم رسٹ، بلیک رسٹ بھی ہم جس کو کہتے ہیں پھپھوندی، اور اس کے علاوہ لیف رسٹ، جو 3 بیماریاں آتی ہیں اس کے خلاف اس میں قوت مدافعت ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائملی سوئنگ کرنی ہے، مطلب کہ وقت پہ کاشت کرنی ہے گندم کی، جس کی وجہ سے خاطر خواہ گندم میں اضافہ ہو سکے۔ جب ہم وقت پہ گندم کو کاشت کریں گے تو ہماری 85% جو ہے وہ گندم کی پیداوار یقینی بن جاتی ہے کہ اس سے ہمیں 85% جو پیداوار ہے وہ لازمی آئے گی۔ اس کے بعد اگر ہم بیج کا انتخاب اچھا کرتے ہیں، اس سے ہماری جو پیداواری صلاحیت ہے وہ 99% یقینی ہو جاتی ہے کہ ہماری پیداوار 99% تک آئے گی۔ تو آپ نے قوت مدافعت رکھنے والا بیج استعمال کرنا ہے۔ گورنمنٹ نے مختلف ڈیلروں کے پاس سرٹیفائیڈ سیڈ کو جو ہے وہ یقینی بنایا ہے۔ اس کے لیے افضل صاحب بھی ڈیفرنٹ ڈیلرز کے پاس جا کے ان کے چیک بھی کر رہے ہیں، ان کی کوالٹی کو بھی چیک کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہماری یہ تجویز ہے جو گورنمنٹ کے جو ڈیلر ہیں منتخب کردہ، آپ انہی سے سرٹیفائیڈ سیڈ جو ہے وہ استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گھر کا بھی بیج استعمال کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ گریڈ کریں، تاکہ جو کمزور دانہ ہے، جو ٹوٹا ہوا دانہ ہے وہ نکل جائے اس میں سے۔ اس کے بعد آپ اس کو پھپھوندی کش زہر اس میں استعمال کریں، وہ آپ کسی ڈرم میں ڈال کے یا کسی پلاسٹک کے بیگ میں ڈال کے 2 سے 2.5 گرام 1 kg سیڈ کے لیے، وہ ریکمینڈڈ ہے دوائی، اس میں ٹیبوکونازول اور امیڈیکلوپریڈ کا ایک مکسچر ہے وہ آپ استعمال کریں۔ یہ کچھ چیزیں تھیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے زمین کی تیاری۔ زمین کی تیاری یہ ہے کہ آپ اگر اس کو چاول کے بعد کاشت کر رہے ہیں یا آپ کسی اور فصل کے بعد کاشت کر رہے ہیں تو اپنی زمین کا جو لیزر لیولنگ ہے اس کو یقینی بنائیں، تاکہ جو گندم کی پیداوار ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مل سکے۔ میں آپ لوگوں کو گندم کی اقسام کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میں نے آپ کو عروج کا بتایا، عروج 2022 ہے، اس کے بعد سبحانی 2021 ہے، دلکش 2020 ہے، اکبر 2019 ہے۔ یہ وہ ورائٹی ہیں جو ابھی حال ہی میں اپروو ہوئی ہیں۔ ان کا سیڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کے منتخب کردہ ڈیفرنٹ ڈیلرز کے پاس موجود ہے۔ آپ انہی سے اس کا سیڈ لیں اور اس کو اگائیں، اور ہمیں اس کے بارے میں آپ ڈیٹا دیں گے تاکہ ہم اس میں جو فرق ہے وہ اس کو محسوس کر سکیں۔ جو ہمارے پاس
ایریڈ ایگریکلچر کی ورائٹیز ہیں، اس میں فخر بھکر ہے، بھکر سٹار ہے اور بھکر 2021 ہے. تو یہ ورائٹیاں آپ استعمال کریں. ان کے یہ ہے کہ ان کا ایک تو چپاتی بنانے کی صلاحیت ان کی سب سے اچھی ہے، بریڈ میکنگ کے لیے اچھی ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ رسٹ کے خلاف جو قوت مدافعت موجود ہے. اس سے فصل میں جو ہے گرنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو آپ سے یہی التماس ہے کہ آپ کو جو ورائٹیاں ریکمینڈ کی جا رہی ہیں ہمارے علاقے کے اندر وہی استعمال کریں. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ایک اور انیشیٹو شروع کیا ہے کہ آپ اپنے دھان کی باقیات کو آگ ہرگز نہ لگائیں. اس کے خلاف حکومت پنجاب نے پنجاب کے صوبے کے اندر دفعہ 144 نافذ کی ہوئی ہے، جس کے تحت کسی بھی کسان بھائی کو اگر یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنی فصلوں کی باقیات بالخصوص کماد اور چاول کی اس کو مڈوں کو آگ لگا رہا ہے تو اس کے خلاف 15,000 سے لے کر 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ گورنمنٹ کی طرف سے قرار دیا گیا ہے. ابھی ریسنٹلی ہی سر نے بہت سارے ایسے ایریاز کو کوٹا دو میں نومینیٹ کیا ہے جہاں پہ وہ لوگ جو ہے وہ دھان کی اس کی چاول کے جو مڈے تھے ان کو آگ لگا رہے تھے، تو ان کے خلاف فوری کارروائی بھی کی گئی ہے. آپ نے اپنے کسان بھائیوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ اس کو آگ لگائیں گے تو اس سے نہ صرف ماحولیات آلودہ ہوں گی، انسانی جان کا بھی ضیاع ہے، اور سب سے بڑھ کے ہم اپنی فصل کے خود دشمن بن جاتے ہیں. زمین کی بالائی سطح سے نامیاتی مرکبات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں آگ لگانے سے. تو آپ لوگوں سے میری مؤدبانہ اور عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم نے چاول کی یا کماد کے بعد ہم نے ان کی باقیات کو آگ نہیں لگانی کسی بھی صورت.